أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنعام البشير النذير والسراج المنير الظهر الطاهر والدهر الفاخر البحر الزاخر العالم الباهر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد ولا سيما ابن عبده ورسوله ووزيره وخليفته وصاحب لوائه غالب كل غالب مطلوب كل طالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة الرضية المرضية التقية النقية الحوراء الإنسية المظلومة الممنوعة سيدة نساء العالمين وآلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میری گزارش ہے ان نوجوان حضرات سے کہ جو باہر تشریف فرما ہے اندر فرش اعضاء خالی ہے اور گزارش ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا تشریف لے آئیں. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. مسلسل 3 روز سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں خداوند عالم طہارت اہل بیت کا اور عصمت اہل بیت کا اعلان فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسالت، ہم نے تم سے ہر قسم کے، یہ جو ہر رجس کے اوپر الف اور لام ہے، نحو کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے یہ الف لام استغراق ہے. یعنی استغراق اس کو کہتے ہیں کہ جو تمام نجاستوں کو سمیت ہے. الف لام
اگر یہ تعریف میں داخل ہو تو تمام تعریفوں کو سمیٹ لیتا ہے، اگر یہ الرجس کے اوپر جو الف لام ہے تو ہر قسم کا رجس، اہل بیت سے دور ہے ہر قسم کا رجس۔ تو کہا اس کی علامت کیا ہے؟ کہا اے اہل بیت تم کو ضرورت نہیں۔ دیکھیے ہم جب کہیں سے گزرتے ہیں تو نمازی حضرات تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے ہیں دائیں بائیں کہ کہیں کوئی چھینٹ ان کے کپڑے پہ نہ پڑ جائے تو دامن بچا کے چلتے ہیں کہ کوئی نجاست کسی بھی قسم کی، اس لیے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بارگاہ خداوند عالم میں جا رہے ہیں سجدہ کرنے، تو پاک و پاکیزہ ہو کے جائیں تو خود بچ کے جاتے ہیں۔ لیکن اس آیت کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت تم ہر قسم کی نجاست سے بچو، نہیں، بلکہ یاد رکھو ہم نے تم کو اتنا طاہر اور مطہر بنایا ہے، خلق کیا ہے اپنے نور سے کہ جو نجاست ہوگی وہ خود بخود آپ کے قریب نہیں آئے گی، اور کسی بھی قسم کی نجاست کفر ہو، نجاست شرک ہو، نجاست نفاق ہو، نجاست عداوت اہل بیت ہو، نجاست عداوت مؤمنین ہو، نجاست عداوت عزادار ہو، نجاست عداوت عزاداری ہو، نجاست عداوت فرش عزا ہو، کسی بھی قسم کی نجاست آپ سے قریب نہیں آ سکتی، کسی بھی قسم کی نجاست۔ اور اللہ نے یہ فرق باقی رکھا بیت میں اور اہل بیت میں، پوری توجہ، بیت میں اور اہل بیت میں یہ فرق باقی رکھا کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں بت تھے جن کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بت رجس ہیں، نجاست ہے، نجاست تھے لیکن خانہ کعبہ میں تھے۔ یہ صرف تاریخی حقیقت نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے مشرکین خانہ کعبہ میں آتے تھے، طواف کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، جس کے بعد فتح مکہ کے بعد آیت نازل ہوئی کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہیں۔ آج کے بعد، اس سال کے بعد، فتح مکہ کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی کب لگی؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ سے پہلے مشرکین آتے تھے، طواف کرتے تھے، اللہ نے مشرکین کو نجس کہا قرآن انما المشرکون نجس، نجس ہے مشرک۔ تو اب یہ نجاست خانہ کعبہ جسے بیت کہتے ہیں وہاں تک آئی، توجہ چاہتا ہوں، آئی نجاست، لیکن کچھ عرصے تک یہ نجاست خانہ کعبہ میں رہی۔ جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی بت خانہ کعبہ میں تھے۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا کہ وَأَحِدْنَا ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ہم نے پرومس لیا، عہد کیا، وعدہ لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ ہمارے گھر کو پاک کر دیں بتوں سے، اور بت شکنی کی جناب ابراہیم نے، بت شکنی کی جناب ابراہیم نے بت شکنی کی۔ یہاں پر جب جناب ابراہیم بت شکنی کر رہے تھے تو منظر کیا تھا؟ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کے دوش پر سوار ہو رہے تھے، اور دو
بلند ہو کر جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے دوش پر بلند ہو کر بت شکنی انجام دی. یعنی ایک بات طے ہو گئی, ہم کو دو بت شکن ملے. تاریخ میں دو بت شکن ملے, ایک ابراہیم بت شکن, ایک علی بت شکن. دونوں میں ایک بات مشترک دیکھی, ابراہیم بھی امام, علی بھی امام. سمجھنا چاہتا ہوں, وہاں بھی ابراہیم نبی کے دوش پہ سوار, یہاں بھی علی نبی کے دوش پہ بلند, خانہ کعبہ. اور اس کے بعد بت شکنی ہو گئی. لیکن یہ طے کہ ایک عرصے تک, ایک زمانے تک رچ نجاست خانہ کعبہ کے قریب آئی. اس کے بعد جب سے اللہ نے پابندی لگائی, اس کے بعد کوئی نجاست خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئی. بیت میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے کہ کچھ عرصے تک ہی صحیح بیت تک نجاست آ سکتی ہے, لیکن کوئی تاریخ بتا دو کہ اہل بیت سے کسی دور میں کوئی نجاست قریب ہوئی. ذوالقرنین محمد اور آل محمد. دین بھی دیتا ہے. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو 1000 رکعتیں پڑھتا ہے, کیا نماز ہو جائے گی؟ کہا نماز تو نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا وضو نہیں کیا. تو کہا وضو کیا ہے؟ آج میں تھوڑا سا خدمت میں بظاہر خوش موضوع لگ رہا ہے, لیکن میں انشاءاللہ خوش نہیں رہنے دوں گا, اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ مسلسل نماز ولایت علی پڑھ رہے ہیں اور آنسوؤں کے ذریعے سے اس نماز کی وضو ادا کر رہے ہیں پاک نیت کے ساتھ. لہٰذا میں خوش نہیں رہنے دیتا موضوع کو, لیکن شرط صلاۃ الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون. ان قبلت قبل ما قبل ما سواها وان ردت ردت ما سواها. نماز قبول تو سب اعمال قبول, نماز رد تو سب اعمال رد. یہ متفق علیہ حدیث ہے, لیکن کسی نے ہم سے سوال نہیں کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول, نماز رد تو سارے اعمال رد. یہ نماز کی شرط ہے کہ تمام فروع دین رد ہو جاتے ہیں اگر نماز رد ہوتی ہے. توجہ کرو, اور تمام فروع دین قبول ہو جاتے ہیں اگر نماز قبول ہو جاتی ہے. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہوئی, نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی؟ کہا دیکھ لو, اگر ولایت علی کے ساتھ ہے تو قبول ہے, ورنہ رد ہے. تو یاد رکھو, فروع دین قبول ہوتے ہیں نماز سے, نماز قبول ہوتی ہے محبت اہل بیت سے. درمیان نماز کوئی گفتگو نہ کرے, ورنہ نماز باطل ہو جاتی ہے. مسئلہ سب کو معلوم. قاعدے سے رخ ٹھہرا, نماز باطل. گفتگو کی, نماز باطل. بغیر وضو کے نماز باطل. خصبی لباس میں نماز باطل ہے نا. شرائط مصلی, نماز گزار کے شرائط,
انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی عرض کروں گا عزادات کے شرائط کیا ہے. عزادات کے بہت عجیب شرائط ہیں عزادات. تو نماز میں اگر گفتگو کی تو نماز باقی. یہ بات ہے. آپ کی خدمت میں آج میں ایسی نماز کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس میں مصلی نے نہ صرف یہ کہ گفتگو کی بلکہ نماز میں تبرہ کیا اور نماز میں تبرہ کرنے کے بعد سند ملی کہ نماز قبول ہے. نماز قبول. واقعہ بنگلور یا حیدرآباد کا نہیں توجہ بلکہ واقعہ مسجد نبوی کا. امامت پیغمبر اعظم کروا رہے ہیں. درود پر دیجیے. استقبال علماء حق کے لیے آواز بلند مل کر سلامات کریں. ہم محترم حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حق صاحب قبلہ جو ہمارے بزرگ بھی ہیں اور صرف بزرگ ہی نہیں ہیں, حیدرآباد ہی سے ملاقات نہیں ہے بلکہ بارگاہ مولائے کائنات کی برکت سے نجف اشرف سے. بہرحال ہم تو بہت چھوٹے ہیں مولانا کے اس وقت بھی اور اس وقت بھی. اور یاد رکھیے کہ جس شہر میں ایک عالم بھی ہوتا ہے تو خداوند عالم وہاں پر اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے. تو خوش قسمت ہے اس اعتبار سے حیدرآباد کے ماشاءاللہ یہاں حوضہائے دینیہ بھی ہیں, علماء بھی ہیں اور نجف اور خون سے فارغ علماء ہیں. اور خاص طور سے میں قبلہ و کعبہ سے یاد کروں گا کہ میرے والد مرحوم حجت اسلام مسلم مولانا سید ابو الہاشم صاحب قبلہ مرحوم کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں. لہٰذا میں دعا کرتا ہوں کہ خدا عالم ان کا سایہ آپ پر, ہم پر اور تمام ملت جعفریہ پہ باقی رکھتے ہیں. درود پڑھ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز ہو رہی ہے, رسول کریم امامت فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. پوری توجہ. رسول کریم سورہ نازعات کی تلاوت فرما رہے ہیں. ایک مرتبہ رسول جب اس آیت پہ پہنچے, قال انا ربکم الاعلی, فرعون اپنے دربار سب سے کہا کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں, بڑا رب ہوں. نماز ہو رہی, مسجد نبوی, رسول امام جماعت, پیچھے صحابہ کرام, درمیان میں ایک عرب اعرابی جسے لکھا گیا ہے تاریخ, اس نے بیچ حالت نماز کہا کذب اللہ ابن الزانیہ, خدا کی قسم اس زنا دانے نے غلط کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. اب یہ کہا اور تمام صحابہ پر سکوت جاری ہوا. نماز نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے تصویر کا انتظار نہیں کیا بلکہ رسول کریم سے فوراً جا کر یہ کہا یا رسول اللہ, حیرت کی بات ہے آپ کچھ نہیں کہتے, اس کی نماز باطل ہے, اس نے بیچ حالت نماز میں گالی دی ہے, اس نے بیچ حالت نماز میں فرعون کو ولد الزانیہ کہا ہے. رسول نے ارشاد فرمایا تم کو اب تک میرے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے مزاج رسالت کا پتہ نہیں چلا کہ میں بغیر وحی کے نہ کوئی بات کرتا ہوں نہ کوئی کام کرتا ہوں. صحابہ
جبرائیل کے ذریعے پیغام کہلوایا، یا رسول اللہ ان سب سے کہہ دو ان سب میں سوائے اس کے کسی کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز میں تو بولنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جبرائیل آئے اور آنے کے بعد رسول سے کہا کہ ان سے کہہ دو، اس لیے کہ اس کو فرعون سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، اس نے میری محبت میں فرعون کو برا کہا ہے، تو ہم کو بھی کسی فرقے سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم بھی کسی کو تو برا کہتے ہیں، اس لیے برا نہیں کہتے کہ وہ برا ہے، وہ برا بنتا ہے علی کی برائی سے، اچھا بنتا ہے علی کی اچھائی سے۔ دوستی کا معیار ہے۔ ہم کسی کے دوست ہیں تو اہل بیت ہیں، کسی کے مخالف ہیں تو اہل بیت ہیں، اور اب مجھے سند مل جائے قبلہ و کعبہ تشریف لائیں، کل کی بات سے متصل ہوتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میں نے تحقیق کی اور چیلنج کرتا ہوں معذرت کے ساتھ قبلہ کی خدمت میں، یہاں تشریف رکھتے ہیں قبلہ کو نہیں، جو بھی معترض ہے اس کو، کہ عارفن بحق ہی کا لفظ بکا والی روایتوں میں ہے، جہاں لفظ بکا ہے من بکا علی الحسین اب کا او سما کا، جو حسین پہ رویا رلایا، رونے کی صورت بنائی، صورت کیا تھا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ صورت بنانے سے کیسے جنت واجب اعتراض ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے یہ تو ریاکاری ہو گئی۔ تو ہم نے رمضان کریم کے مسائل شرعیہ میں دیکھا کہ روزہ رکھنا واجب، لیکن اگر تم روزہ نہ رکھ سکو تو روزے دار کا چہرہ بنا لو۔ تو اداکار کی صورت بنانا کیسے ریاکاری ہو جائے گی؟ فقہی مسائل میں آپ اندھے ہو جاتے ہیں، ہر چیز نظر آتی ہے اس پر سے ادا۔ اسراف بہت ہوتا ہے، کل میں نے اچھا تھا اسراف کہاں سے کریے رہے پوری خبر کہاں سے کریے رہے کہ بڑا اسراف ہوتا ہے، اتنے میں تو نہ جانے کتنے بچوں کا ایجوکیشن کا سلسلہ چل جائے، فیس ادا ہو جائے، اور پتہ نہیں کتنی بیوہ ہے، کتنے یتیم،
اور پتہ نہیں کتنے ادارے چلتا ہے، جتنا اداریوں میں خرچ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ فقیر ذہنیت والے یہ صدقہ خور ان کو ہر چیز کا حل نظر آتا ہے، اس کا ازاداری سے ہو سکتا ہے، یعنی الفاظ دیگر یہ اعتراف کر رہے ہیں پوری توجہ کہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے تو ازاداری سے، ایجوکیشن ہو سکتی ہے تو ازاداری سے، لیکن یاد رکھو ہر چیز کا فنڈ ہوتا ہے۔ یہ آپ ہندوستان میں فرمائے دنیا میں جتنی بھی حکومتیں ہیں ہر حکومت میں فنڈ متعین ہوتے ہیں۔ یہ وزارت داخلہ کا گورنمنٹ منسٹری کا فنڈ ہے، یہ فائن منسٹری کا فنڈ ہے، یہ اسپورٹس منسٹری کا فنڈ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ہوم منسٹری کا فنڈ اٹھا کر فورن منسٹری کو دے دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسپورٹس منسٹری کا فنڈ اٹھا کر ہوم منسٹری کو دے دیا جائے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایجوکیشن منسٹری والے کہیں کہ بھائی ایسا ہے کہ بھائی ہم بہت پیسے چاہتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس تو زیادہ پہنچ کے تھوڑا ہمیں دے دو۔ سنیے کوئی آواز نہیں، لیکن یہ فکر چلی کہاں سے؟ کہا ایسا ہے یہ چلی وہاں سے کہ خانہ کعبہ پر چڑھاوے چڑھا کرتے تھے، نظریں آیا کرتی تھی، لوگ منتیں کرتے تھے۔ خلافت ثانیہ کا دور ہے، جب خلافت ثانیہ کا دور آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو نزورات آیا کرتے تھے خانہ کعبہ میں، کہا بھائی ایسا ہے کہ یہ کچھ ضرورت سے زیادہ آ جایا کرتے ہیں، لہذا ان کو بیت المال میں داخل کر دیا جائے، اس سے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، اس سے کچھ یتیموں کا بھلا ہو جائے گا، اس سے کچھ بیواؤں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو جب بات مولائے کائنات تک پہنچی تو بوریا نشین حاکم کائنات نے ایک مرتبہ بھرے ہوئے دربار میں اس بات کی مخالفت کی کہ یاد رکھو خانہ کعبہ کا فن خانہ کعبہ تک رہنے کو، جو دولت خانہ کعبہ سے متعلق ہے وہ کسی اور شے میں خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد یہ شے وقف ہو جاتی ہے خانہ کعبہ میں۔ اب یتیم پلیں گے کسی اور دولت سے، یتیم پلیں گے کسی اور دولت سے، بیواؤں کی اعانت ہوتی کسی اور دولت سے، لیکن یہ نہیں ہونے دوں گا۔ پوری توجہ، تو امامت نے فیصلہ کر دیا، پوری توجہ، امامت نے فیصلہ کر دیا کہ یاد رکھو جب بیت کا فنڈ کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتا تو اہل بیت کا فنڈ کہ یہ مسئلہ جو فنڈ وغیرہ کا چلا ہے یہ وہاں سے چلا ہے۔ یاد رکھیے اس کے منتظم ہم نہیں ہیں، آپ نہیں، اس لیے کہ آپ کوئی انتظام اپنا کر کے دیکھیے، بڑے سے بڑے منتظم ہوں۔ یہ انتظام تو جیسے کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، یہ انتظام ہم اور آپ نہیں کرتے، یہ وارث حسین انتظام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں۔ ہم سے کیا مطلب، آپ سے کیا مطلب؟ یہ تو توفیق ہے کہ جس کو مل جائے خرچ کرنے کی راہ حسین، اور جس سے توفیق جلد ہو جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ جس کو اللہ توفیق عطا فرما دے۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو مدعا علیہ ہوں، جو بھی مدعی ہو عارفاً بحق ہی والا۔ میں پرسوں تک حیدرآباد میں قبلہ یہاں تشریف رکھتے اور رہائش دنیا یہاں، کتاب خانے یہاں، لائبریریاں یہاں ہیں،
کسی دیہات میں نہیں استعمال ہوتا۔ عارفاً بحقہ کا لفظ اس حدیث کے ساتھ نہیں۔ ہاں کہاں ہے عارفاً بحقہ کا لفظ؟ عارفاً بحقہ کا لفظ زیارت کے سلسلے میں من زار جد الحسین عارفاً بحقہ، جس نے میرے جد حسین کی زیارت کی ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، وجبت لہ الجنہ، وہاں بھی وجبت لہ الجنہ، یہاں بھی وجبت لہ الجنہ، لیکن یہاں عارفاً بحقہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل میں نے اس کی دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر کہ جب تک انسان پہچانے گا نہیں اس وقت تک روئے گا نہیں، اس لیے کہ جب تک تصور آئے گا نہیں کربلا اس وقت تک آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، توجہ، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، تو تصور کربلا آنے کے بعد آنسو آتے ہیں، تو تصور کربلا اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت ہیں تو ان کی منزلت، ان کی رب اور ان کی عظمت کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے سامنے تھوڑی سی تشریح کر دوں اس بات کی، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ذاکرین جو آتے ہیں الٹے سیدھے فضائل اور کے چلے جاتے ہیں، یاد رکھیے کبھی فضیلت اہل بیت کی الٹی سیدھی نہیں ہو سکتی، فضیلت اہل بیت کی الٹی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الٹی سیدھی فضیلت کا نام ہے صرف، اور کوئی کتنی ہی کوشش کر لے، اس لیے کہ یاد رکھو فضیلت اس کی قریب ہے کہ جس کو فضیلت کی ضرورت ہے، اہل بیت کو فضیلت کی ضرورت نہیں ہے، فضیلتوں کو اہل بیت کی ضرورت ہے۔ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری طرح محتاج نہیں ہے، ہم ہیں محتاج فضیلت کے۔ صاحب اہل بیت کا تعارف ذرا ٹھیک ڈھنگ سے کرانا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور مذہب کا بھی شخص آ جائے۔ میں کہتا ہوں یہ آپ کی زبان کا جملہ کیسے آیا اہل بیت کے تعارف کا؟ ہم یہاں اس منبر پر خدا کی قسم اہل بیت کا تعارف کرانے نہیں آتے، اپنا تعارف کرانے آتے ہیں۔ کا جملہ، لیکن آج اس کا تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ کتاب ہے مدینۃ المہاجر علامہ سید ہاشم بحرانی صاحب کی، اور قدیم کتاب ہے، اور لبنان اور ایران میں اور عراق میں نجف اشرف میں مراجع کرام کے زیر نظر اور ان کے تحت اشراف کرتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس میں سے ایک واقعہ سے عرض کرتا ہوں اور بہت ہی عجیب و غریب ہے، صاحب کی جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے یاد رکھیے جس طرح کا رہبر ہوتا ہے اسی طریقے سے رہبر کے ماننے والوں کا مزاج بنتا ہے، جیسا رہبر ہوتا ویسا مزاج قوم کا ہو جاتا ہے۔ ہم نے ایک واقعہ دیکھا، خانہ کعبہ کا واقعہ، ایک شخص خانہ کعبہ کا
کھڑے ہوئے دعا کر رہا. اس نے 3 دعائیں کی. ربنا ربی حب لی الجنہ، پالنے والے مجھے جنت دے. اس نے دوسری دعا کی ربی انی مقروض، پالنے والے میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دے. اور تیسری اس نے دعا کی کہ پالنے والے میری عبادتوں کو قبول کر لے. یہ 3 دعائیں جیسے ہی اس نے کی، میرا مولا علی نے اس کو بلا کے کہا دیکھ تو نے 3 دعائیں کی ہے، قرض ادا ہو رہا ہے، قرض ادا ہو رہا ہے، عبادت قبول ہو رہا ہے، جنت مل جائے. جا میں علی میں موجود ہے کعبہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے تجھ سے کہتا ہوں لے یہ 4000 درہم پوری توجہ. اب اس نے دعا میں 4000 درہم کہے تو نہیں تھے، لے یہ 4000 درہم تیرا قرض ادا ہو گیا، تیری عبادت قبول ہو گئی، اور جا میں گارنٹی لیتا ہوں تجھے جنت بھی مل گئی. ابھی میں نے کہا نا جیسا رہبر ہوتا ہے ویسی قوم ہوتی ہے. ہمارے رہبر نے ہمیشہ جنت بانٹی ہے، جہنم نہیں بانٹا. جس کی بات رہے بڑھتی جائے مگر حیات رہے، ایسے رہبر کا تھام لو نام جس کی ٹھوکر میں کائنات رہے. پوری توجہ. آئیے کچھ نادان جاہل مطالعے سے دور بعد مدینۃ العلم سے 200 پر یہ کہتے ہیں کہ صاحب عین اللہ نہ کرو، شرک ہے، شرک ہے، عین اللہ نہ کہو، شرک ہے. آئیے یہ بات پہلے قرآن مجید صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں کروں. کشتی نوح بن رہی ہے، کشتی نوح بن رہی ہے، کشتی نوح. کہا کشتی نوح میں کیا ہوگا؟ کہا 72 لوگ بیٹھیں گے. کہا باقی دنیا ڈوب جائے گی. بنائے کون رہا ہے؟ کوئی بڑھائی، کوئی نجار، کوئی کارپینٹر. کہا نہیں ڈوب. اچھا جب کوئی عمارت بنتی ہے تو کسی آرکیٹیکٹ اور کسی انجینئر کے زیر نظر بنتی نہیں بنتی، تاکہ وہ نظر رکھے کہیں ٹیڑھا تو نہیں کر دیا، کہیں آڑا تو نہیں کر دیا. نوح کشتی بنا رہے ہیں. اب اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بناؤ مگر میری آنکھوں کے سامنے. اب بتاؤ کہ کون سا عین اللہ تھا جس کے سامنے کشتی نجا سے نوح بن رہی تھی. یہ ہے آیت. لیکن اب بات کیا سنیے، لولا کے نعرے مولا کے نہیں، لولا کے نعرے لگانے والے. پکھن کا میں نے جیسے اس دن کیا تھا، پکھن کے کھوکھلے نعرے لگانے والے کے بعد ان کی حکومت کے دور میں ایک جوان پہنچا. جوان کہا شکایت لے کر کس کی؟ میرے مولا علی. کہا کہ ایسا ہے میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک مرتبہ علی آئے اور انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا. تو آپ دیکھیے خدا کی قسم آپ کی جو جملہ میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ گارنٹی سے کر رہا ہوں قبلہ تشریف فرما ہے کہ کوئی تعویذ نہیں ملی. جب مسئلہ فیصلے کا تو کوئی تعویذ نہیں ملتی کہ کسی بھی خلیفہ وقت نے علی کو بلا کے کہا ہو یہ فیصلہ کرو. پورا دربار خلافت ان کے
علی کی چوکھٹ پہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا علی مسئلہ یہ ہے. یہاں بھی ایسا ہی ہوا. اور آنے کے بعد پوچھا یا علی تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہا کہ یہ طواف کر رہا تھا اور طواف کرتے کرتے نامحرم کو بھی دیکھ رہا تھا. نامحرم کو بھی دیکھ رہا تھا. تو جب یہ بات انہوں نے سنی، لولا کہنے والوں، توجہ، لولا کہنے والوں نے جب بات سنی تو انہوں نے بھی فوراً ایک جملہ کہا، ضربک ید اللہ، رأت عین اللہ، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا، اللہ کی آنکھ نے دیکھا. جملہ کہنے دو، تم تو اس لولا کہنے والے سے بھی گئے گزرے ہو گئے. نجاست یا کھا کے آئے ہیں جس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا. توجہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی میرے مولا کے خلاف کوئی جملہ نہیں جب تک نجاست نہ ہو. اور نجاست کی دیکھیے، میں نے اب کیا تھا 5 سال، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ حلالی اور غیر حلالی، تو غیر حلالی اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. حرام مال کھا کر غیر حلالی میں. اور دیکھیے حرام جو ہے، حرام کا لفظ وہ بھی اہل بیت کے مقابلے پر ہی آتا ہے، تبھی حرام بنتا ہے. تو اہل بیت کے مقابلے پہ آ کے کھڑی ہو جائے حرام. ہر وہ شے کہ جو اہل بیت کا دامن تھام کے حلال ہے، چاہے وہ جمادات میں ہو، خواہ وہ نباتات میں ہو، خواہ وہ حیوانات میں ہو. توجہ ہے، تو یاد رکھیے یہ سب سلسلے چل رہے ہیں اور گھبرائیے گا نہیں، اس لیے کہ بہت کوششیں ہو چکی ہیں، تنظیمیں بہت بن چکی وہ بن رہی ہیں، پیسوں کے آفر بہت مل رہے ہیں، $100، لیکن یہ بھی تو بات ہوتی ہے کہ کون قبول کرتا ہے، کون قبول نہیں کرتا. پیشکش تو سب کو ہوتی ہے. کیا سرکار کو پیشکش نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً ہوئی ہوگی. میں ممبر سے کہتا ہوں اس کو خود ہوئی کہ جتنا بجٹ آپ بولیے. میں نے کہا پھر اب آپ بولیے، کل جو ہم بولیں وہ بولیے. ہم نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تمہاری دولت کا بھروسہ ہی کیا ہے. اس لیے کہ تم خود بھکاری ہو. اگر کسی نے تم کو دینا بند کر دیا تو تم ہم کو نہیں دو گے. تو بھائی یہ تو دنیا کا نقصان، وہ جو آخرت کا نقصان ہے وہ تو ہے.
تو ہم تو ہو گئے خسرت دنیا والآخرہ۔ تو بھیا ہمارے لیے تو یہی صحیح ہے کہ ہم کچھ ذکر کریں تو تبرک مل جائے، اس میں ہی اتنی برکت ہو جاتی ہے۔ کیا کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ایک تو نہیں ہزار واقعات ملتے ہیں کہ علی سائل کو اتنا دے دیا کرتے تھے تو جو سائل درے علی ہوتا ہے اس کی نظر کسی اور در پہ نہیں جاتی، تو ہے نا، سائل درے علی ہوتا ہے اس کی نظر کسی اور در پہ نہیں جاتی، لیکن جو جس کے دل میں اس وقت ہے حب دنیا جو علی کے مقابلے میں لانے کے بعد حب دنیا اس کو کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بات کر جانے شبد بات کروں گا، لیکن وعدہ وفا کرنے کے لیے میں یاد کر رہا ہوں کہ دور پر دیا کہ جناب سید صلوات اللہ علیہ خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں مختصر سے تشریح کے ساتھ کہ جب بیوی نے خطبہ شروع کیا یہاں سے الحمدللہ الذی علی ما انعم والشکر له علی ما الحم، اس خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور پھر آگے چل کے ارشاد فرماتی ہیں وَمِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابتداها وَمِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابتداها، اللہ نے کچھ تقسیم نعمت دیکھے جو بی بی کر رہی ہیں خطبے میں، اللہ نے کچھ نعمتوں کو عمومی بنایا اور کچھ نعمتوں کو خصوصی بنایا۔ عمومی نعمتیں عوام کو دی، خصوصی نعمتیں خواص کو۔ کہا عمومی نعمتیں کیا ہیں؟ کہا جب انسان اس دنیا میں ہے تو آنکھیں بھی تھی، کان بھی تھے، ہاتھ بھی تھے، یہ سب نعمتیں، یہ سب چیزیں وہ ساتھ لے کر آئے۔ ایسا تو نہیں ہے پہلے آ گیا پھر ایک آنکھ آ رہی، کچھ عرصے کے بعد ایک ہاتھ آ رہا، کچھ عرصے کے بعد ناک چہرے پہ آ رہی، نہیں ایسا تو نہیں ہوا، سب چیزیں ساتھ لائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بدن کا حصہ ہے یہ نعمتیں، تو یہ جسم انسانی کے بدن کے وہ اعضاء ہیں کہ جو انسان کے ساتھ آئے پیدائش کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے، یہ عمومی نعمتیں ہیں۔ کیوں؟ عوام کو بھی، چاہے وہ کافر، کوئی کافر بغیر آپ کا نہ کے تو پیدا نہیں ہوتا، چاہے منافق، چاہے وہ مشرک ہو، سب تو اس نعمتوں میں عمومیت پائی جا رہی ہے، سب یہ نعمتیں اپنے ساتھ لے کے آئے۔ لیکن اللہ نے تو خاص نعمت سورہ مبارکہ نساء کی 69ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَنْعَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اطاعت کرے اللہ کے اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ہم نے اپنی خاص نعمتیں نازل کی۔ پالنے والے وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، وہ انبیاء، والشہداء والصدیقین، وہ صدیقین، والشہداء، وہ شہید، والصالحین، وہ صالحین ہیں۔ یہ آیتیں خاموش رہ جاتی اگر در اہل بیت نہ ہوگا، ہم تلاش کرتے رہ جاتے انبیاء کون، صدیقین کون، شہداء کون، صالحین کون، لیکن صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو نبیین سے مراد میرے جد رسول کریم ہے، صدیقین سے مراد میرے جد علی ابن ابی طالب ہے، شہداء سے مراد میرے جد شہید کربلا ہے، اور صالحین سے مراد ہم امام ہیں۔ یاد رکھیے ہم یہ اپنی جان آخرت کی نعمتیں ساتھ لاتے ہیں، اور جب
تو اس سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی تلاوت کتاب کر لیتا ہے، امام تلاوت کتاب کر لیتا ہے، تو یہ من عموم نعم ابتدا، یہ عام نعمتیں تھیں، اس سے ابتدا کی انسان کی پوری توجہ۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر وہ نعمتیں نہ ہوتی تو یہ نعمتیں نہ ہوتی، اگر وہ نعمتیں نہ ہوتی تو یہ نعمتیں نہ ہوتی۔ تو ایک تو بات نعمت کی ہے، اور جب نعمت آتی ہے تو انسان کا فرض ہے کہ وہ شکر ادا کرے، نعمت پا کر پوری توجہ شکر ادا کرے نعمت پا کر، اور جب شکر ادا کرتا ہے نعمت پا کر تو آپ بتائیے کہ یہ شکر ادا کرنا کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اللہ نے کہا واجب ہے، کہا یاد رکھو اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو میں تم کو کافر بنا دوں گا، پوری توجہ کافر بنا دوں گا نعمتوں کی۔ مفسرین نے لکھا کہ صاحب یہاں نعمتوں سے مراد یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا انکار کرو گے کافر، دیکھیے پہلے والی بات سے جڑ رہا ہوں، آپ کا انکار کرو گے کہ اللہ نے تو ہم کو آنکھ ہی نہیں دی، وہ ان کا تم، اور اگر تم نے انکار کیا تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت شدید ہوگا۔ کیا اللہ نے آنکھ نہیں دی؟ اللہ نے کان نہیں دیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے کان نہیں دیے؟ کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے؟ کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ اچھا انکار کر دو، زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، آنکھ نہیں دیے، کان نہیں دیے، تو جب انکار کر دو گے اللہ کہہ رہا ہے کافر ہو جاؤ گے، خدا کہہ رہا ہے کافر ہو جاؤ گے، پوری توجہ۔ تو اب حیرت کی بات ہے، اپنی آنکھ کا انکار کرو تو کافر، عین اللہ کا آنکھ کی منزلت بڑھتی جائے گی، اس کے انکار کے عوض اس کا کفر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اسی لیے جب آئے حدیث شروع ہوئی تو یہاں سے نہیں شروع ہوئی الیوم اکملت لکم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دیکھو آج کافر مایوس ہو گئے۔ یہ کافر کاہے سے مایوس ہوئے؟ کہا ولایت علی کے اعلان سے۔ بھائی تاریخ میں ہم کو تو ہی مایوس چہرے نظر آئے، جب رسول کریم مبعوث پر رسالت ہوئے تو نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا قول ملتا، قلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یا رسول اللہ یہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ چیخ کے رو رہا ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہذا شیطان، یہ شیطان ہے، قد آیت من رسالتی، یہ میرے اعلان رسالت سے مایوس ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد جملہ سنیے گا، خاص طور سے حیدرآباد کے مومنین کے لیے یہ نہج البلاغہ کا جملہ تحفہ ہے جو میری جانب سے ہے آپ کے لیے۔ ایک مرتبہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا یا علی یا علی یا علی تسمع ما اسمع وترى ما ارى، یا علی جو تم سنتے ہو وہی میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہی میں دیکھتا ہوں۔ اپنا کہنا کہ علی رسول کے برابر نہیں آ سکتا ہے،
فیصلہ رسالت نے کر دیا کہ جو محمد کی رسالت سنتی ہے وہ علی کی امامت سنتی ہے. محمد والے محمد رویا، مایوس ہوا رویا، مایوس ہوا رویا اعلان رسالت سے. بس میں نے ابھی جملہ کیا تھا کہ توحید اور مایوس ہوئے. مکے میں شیطان مایوس ہوا، غدیر میں منافق مایوس ہوا. تو یہ مایوسی بھرے چہرے یہ مایوس کیوں ہوئے؟ کہا ذکر علی سن کر توجہ کرتا ہوں، ذکر علی سن کر تو یاد رکھو میدان غدیر سے ایک فیصلہ ہمیشہ ہو گیا کہ جو غدیری ذکر سن کے کھل جائے وہ غدیری ہے، اور جس کا چہرہ مایوس ہو جائے وہ کچاری ہے. آپ حضرات سب مل کر ان کے لیے دعا فرمائیں کہ حبیب ابن مذاہب کے چاہنے والے ان بزرگ کو انشاءاللہ صحت کے ساتھ پورے عمر عطا فرمائیں. ایک مل جل کر درود پڑھیں. بزرگان ملت یہ عدالت سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں کسی بھی شخص، اور ایسی بات نہیں ہے. ایک دشمن امام عصر اجل اللہ تعالی پاکستان میں یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ اگر تمہارا 12واں ہے تو میری ٹانگ توڑ کے دکھاؤ. تو ایک مولا کے عاشق نے اس کی ٹانگ توڑ دی. تو اس نے کہا بھائی میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو کہنے لگا میں اس سے چھوٹے موٹے کام تو ہم ہی ہوتے ہیں. تو بھائی جب ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علموں کے جملے آپ
برداشت نہیں کر سکتے تو وہ تو ذوالفقار لے کے آئے. ہم تو مولا ہی کہلاتے ہیں، وہ تو خود مولا ہے. خدا کی قسم فخر کیجیے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور پھر حاضر ہوا نبی علیہ السلام کے فضائل سنا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیان نہیں. لیکن شیعوں کے کیا وہ عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ. محبان اہل بیت کے کیا فضائل، اس لیے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ان کے دشمنوں نے ان کے فضائل چھپائے دشمنی، دوستوں نے فضائل چھپائے تقیے کے خوف سے، اور اس کے بعد یہ پوری کائنات مملوء ہے، بھری ہوئی ہے فضائل. امام شافعی کہہ رہے ہیں، توجہ، یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ہم تو بدنام ہیں، جیسا تمغہ خدا نے کیا، جیسا تمغہ رسول اللہ نے کیا، ایسا تو ہم کر نہیں. بھائی اگر آج بھی آ جائے ہمارے پاس تو ہم تو اس کو اٹھاتے بھی نہیں، اٹھاتے نہیں. لیکن رسول نے اپنی بدن سے دشمن علی کو اٹھایا. یہ تو عمل رسول تھا، اور ہم تو خدا کی قسم کسی کا دل دکھاتے بھی نہیں. لیکن یہ کیا آج ہو رہا ہے میں نے معلوم نہیں، مجھ کو یاد نہیں کہ گزشتہ سال میں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. آیت اللہ العظمیٰ خونسردی کی وہ ذات تھی کہ حوضہ علمیہ نجف کے ہوتے ہوئے میں وہ مجتہد بنے اور مرجع بنے. کیوں بنے؟ سنیے کیوں بنے. اس لیے کہ پروجیکٹ میں جب وہ تھے اپنے وطن میں تو ایک ماتمی دستہ انجمن ماتم کرتی ہوئی آئی. ان کے گھر میں فرض تھا کچا، ان کی آنکھوں پہ نمبر آ گیا، آنکھیں بہت کمزور ہو چکی تھی، بینائی کمزور ہو. جب وہ انجمن گئی تو انہوں نے عزاداروں کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں سرمے کی طرح تو آیت اللہ مظاہری جو ان کے شاگرد ہیں خود انہوں نے اپنے درس اخلاق میں بیان کیا کہ آیت اللہ عثمان کا پروزردی کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم جب سے میں نے عزاداروں کے قدموں کے نیچے کی خاک لگا دی آج تک میری بینائی کمزور نہیں. علماء کا یہ عقیدہ ہوگا، جاہلوں کی بات پہ نہ جائیے. یہ ہے نائب امام سے. لیکن میں آپ کو ایمان کی بات عرض کرتا ہوں کہ متوکل کا دور آپ کیا سمجھیں عزاداری کی قیمت کا اعتراض کرتے تھے. سنیے عزاداری کی کیا قیمت ہو. ختم و دعا پر اسی پہ ختم کر رہا ہوں. کل اس سلسلے کی آخری مجلس میں اپنے جوان دوستوں کو کچھ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہ امانت ائمت کی امانت ہے، عزاداری کی امانت جو آپ تک پہنچی، اور اس عزاداری کے لیے نہ جانے کتنے آپ کے بزرگوں نے مظالم سہے ہیں، گھر سروائے ہیں، گھر لٹوائے ہیں، اولادوں کو بیچا ہے، زندانوں میں گئے ہیں، ہاتھ پیر کٹوائے ہیں. متوکل کا دور ہے، زیارت امام حسین پر پابندی ہے. اس زمانے میں میرے 10ویں امام ہیں، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں یا اپنا رسول اللہ زیارت پر پابندی ہے جائیں، کہا پابندی ہے اور زیادہ جاؤ. حاکم وقت کی طرف سے پابندی ہے، امام زمان کی طرف سے کہا جاؤ. جب متوکل نے دیکھا کہ شاخنے والے عاشقان حسین نہیں رکتے تو ایک مرتبہ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی جائے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے.
آئے چڑھنے والے مسئلہ دریافت کیا 10ویں امام سے اپنے آقا سے کہ مولا اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاتھ کاٹ کے لائیں گے، تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سے زیادہ تعداد میں دو، ہاتھ کٹوا کے دو۔ وہ شیعہ آج کا منافق ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو مستحب ہے، زیارت تو مستحب ہے، لیکن امام نے زیارت حسین کے لیے کہا جاؤ، ہاتھ کٹوا کر بتا دیا کہ یہ زیارت کی عزاداری ایسی مستحب ہے کہ جس مستحب پر ہر واجب قربان ہو۔ اور فرمایا کہ ہر واجب قربان ہو سکتا، اس لیے کہ ہاں تمام فرائض، اس عزاداری کی وجہ سے فرائض کا نمازیں پڑھیں، سجدے پائیں گے اس عزاداری کو۔ جاؤ۔ اس کے بعد متوکل نے اعلان کیا کہ ہاتھ پیر کٹوائے جائیں گے۔ امام نے کہا جاؤ۔ اس کے بعد متوکل نے جب دیکھا کہ سیلاب نہیں رکنا ہے عاشقان حسین کا، تو ایک مرتبہ یہ کہا کہ دو جائیں گے تو ایک مارا جائے۔ تو ہم نے اسی دوران کی تاریخ میں عجب واقعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں ہے اور ایک جوان لال زیارت کرنے آئے۔ ایک مرتبہ جلاد نے کہا تم کو معلوم ہے کہ حاکم وقت نے کیا اعلان کیا؟ دونوں ماں بیٹے کہتے ہیں معلوم۔ کہا تم میں سے کون مرنا پسند کرے گا؟ ماں نے کہا بیٹا میں مرتی ہوں، تیری زندگی باقی ہے۔ جوان لال نے کہا کہ ماں علی اکبر بھی تو شہید ہوا۔ دونوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ مرتبہ جلاد نے متوکل کو خبر کی کہ ظالم اور آنے کے بعد تو اپنے ظلم کی حد ہے اور حسین کے چاہنے والوں کے عشق کی حد کو دیکھے۔ متوکل خود آیا۔ جب آئے متوکل تو متوکل نے جب دونوں کا جذبہ دیکھا تو کہا جلدی سے کرو کون مرتا۔ تو ایک مرتبہ جوان لال اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تجھے حسین کے کڑیل جوان کا وقت تو زیارت کرنے جا، میں جگہ کٹوا ماں راضی ہو گئی۔ جب راضی ہو گئی تو متوکل نے کہا ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ ماں کے آغوش میں جوان لال کا تیرا بابا ہو۔ مرتبہ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کہا ماں تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ کو روئے گی نہیں۔ ایک مرتبہ ماں کہتی ہے خدا کی قسم تجھ کو نہیں روتی، خدا کی قسم تجھ کو نہیں روتی، حسین کے کڑیے جوان کو روتی ہو۔ اور اس کے بعد ختم ہوا۔ آپ حضرات میں سے کتنے ایسے ماشاءاللہ مومنین ہوں گے جو شام کی زیارت سے بی بی زینب کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے؟ یقیناً یہی میری کئی حضرات سے ملاقات ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا اسی دمشق میں ایک بی بی اور ہے جن کا روزہ، لیکن وہ روزہ بڑا ویران تھا۔
کنیز پزا کا روزہ. مجھے ایک صاحب نے بتایا، ایک صاحب نے بڑی عالمگیر تحریک چڑھائی چلا کر پزا کا روزہ بنوانے کی، لیکن وہ نہیں بنواتے. کویت کا ایک بہت بڑا تاجر یوسف بہبہانی، وہ دلی بنوا کے لے گئے دمشق، کروڑوں روپے خرچ کر کے، اور جس رات دمشق پہنچے ہیں سو گئے، خواب میں پزا کر خواب میں جناب پزا کو دیکھا، وہ ہاتھیوں کہتی ہے کہ بہبہانی اپنی حرکت سے باز آ جاؤ، میرا روزہ نہ بنوانا. یہ جان کر دن میں پھر لے کے چلے، کچھ رکاوٹ پیدا ہو گئی، دلی رکھی، چاہا کہ سب میں لے جائیں، نیند آئی، پھر خواب میں دیکھا جناب پزا کو، پھر آتے انہوں نے منع کیا کہ میری دلی نہ بنوانا. پھر تیسرے دن ایک مرتبہ جناب پزا کا لہجہ بدل گیا. بہبہانی تو ابھی تک یہی ہے، میں نے تجھ سے منع کیا تھا کہ میری دلی نہ بنوانا. تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ آپ بات کو بتائیے کہ میں کچھ نہیں جانتی، اگر تو نے اقرار کیا تو میں زینب کے عباس سے کہہ دوں گی. میں نہیں بنواؤں گا، لیکن سبق